میری چھوٹی بیٹی تو لاکھوں میں ایک ہے، جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی سلیقے سے کام کرتی ہے، گھر کو چمکا کے رکھ دیتی ہے۔ شمیم بیگم اپنی چھوٹی بیٹی آسیہ کی پڑوسن کے سامنے تعریفیں کر رہی تھیں۔ کہنے لگی کہ آسیہ تو مجھے بیڈ سے بھی اٹھنے نہیں دیتی۔ کہتی اماں بس آپ ساری ذمہ داریاں مجھ پر ڈال دیں، میرا تو گھر شیشے کی طرح سے چمکنے لگا ہے۔ پڑوسن خالہ کہنے لگی یہ تو ہے، نجف تمہارا گھر جب تمہاری بڑی بیٹی زرینہ کے ہاتھ میں تھا تو گھر کا حشر بگڑا تھا۔ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے، کیا کریں بھائی، اتنا سمجھایا اسے لیکن وہ تو کام کو سیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ حالانکہ آسیہ کو تو میں نے کوئی کام سکھایا بھی نہیں، لیکن پھر بھی مجھے دیکھ دیکھ کر ماشاءاللہ سے اتنا مزے کا کھانا بنانے لگی ہے کہ کیا بتاؤں میں آپ کو۔ رات کو ہی اس کے ابا نے اسے انعام کے طور پر 500 کا نوٹ دیا تھا، اتنے مزے کا کھانا اس نے بنایا تھا۔ آسیہ کچن میں کھڑی اپنی تعریفیں سن کر بہت خوش تھی، ابھی بھی پڑوسن کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اس وقت زرینہ بھی برتن دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی، لیکن آسیہ کو اپنی بہن کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اپنی ماں کی بات اسے یاد آنے لگی کہ اماں کہتی تھی اسے تو ٹسوے بہانے کی عادت ہے۔ اصل میں زرینہ آسیہ کی سگی بہن نہ تھی بلکہ اس کے والد کی پہلی بیوی سے تھی۔ جیسے ہی زرینہ پیدا ہوئی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس کے بعد باپ نے دوسری شادی شمیم سے کر لی۔ ویسے تو زرینہ کے ساتھ ٹھیک ہی رہتی تھی لیکن کبھی اسے زیادہ اہمیت بھی نہیں دی تھی۔ زرینہ بہت ہی خاموش مزاج کی تھی۔ آسیہ بے شک اسے ماں کی طرح بہت باتیں سنا جاتی تھی لیکن زرینہ نے کبھی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، ہنس کر ٹال جاتی۔ ابھی بھی زرینہ برتن دھو رہی تھی جب اس کی والدہ باہر بیٹھی چھوٹی بہن کی تعریفیں کی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی تو اس کا دل بھی بہت بے عزت ہونے لگتا تو رونے لگتی، دونوں ہی خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھیں۔ لیکن جب بھی زرینہ کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا تو شمیم بیگم اس کے سامنے آسیہ کی تعریفیں کرنے لگتی تھیں، کہنے لگتی کہ میری چھوٹی بیٹی تو بہت ہی پیاری اور سلیقہ شعار ہے۔ سامنے رکھی چیزیں جب رشتہ دیکھنے والے کھاتے تو شمیم یہی کہتی کہ یہ تو آسیہ نے بنائی ہیں، اس لیے جو بھی رشتہ زرینہ کے لیے آتا وہ آسیہ کو پسند کر کے چلا جاتا۔ لیکن جب زرینہ کے والد کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کہتے کہ ابھی تو آسیہ بہت چھوٹی ہے اور جب تک زرینہ کی شادی نہیں ہو جاتی میں آسیہ کی شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ انہی دنوں بہت امیر امیر لوگوں کے رشتے زرینہ کے لیے آنے لگے تھے۔ شمیم کو یہ ڈر لاحق ہونے لگا کہ کہیں زرینہ کی شادی بہت اچھے گھر میں نہ ہو جائے، اس لیے شوہر کو سمجھانے لگی کہ اچھے رشتوں کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آسیہ کی کر دیں گے اور جیسے ہی زرینہ کا کہیں رشتہ آیا تو اس کا بھی رشتہ کر کے دونوں کی ایک ساتھ ہی شادی کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ زرینہ کے چکر میں میری آسیہ کی بھی عمر بڑھ جائے۔ اس کے شوہر نے اس بات پر حامی بھر دی کہ رشتہ بے شک آسیہ کا پہلے کر دو لیکن شادی پہلے زرینہ کی ہی ہوگی۔ یوں ایک امیر گھرانے سے آنے والا رشتہ جو کہ زرینہ کو کافی حد تک پسند کر چکا تھا، شمیم نے آسیہ کی تعریفیں کر کر کے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ انہوں نے آسیہ کے لیے حامی بھر لی۔ لڑکا بھی خوش شکل تھا اور گھر والے بھی اچھے خاصے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اوپر سے لڑکا اکلوتا تھا، 4 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا اور سب سے بڑی بات کہ ساری بہنیں شادی شدہ تھیں۔ آسیہ پر ان کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تھی۔ شمیم کے دل کی مراد جیسے پوری ہوئی تھی۔ آسیہ کا رشتہ طے ہوتے ہی وہ بہت خوش تھی، اب اسے کسی ایرے غیرے رشتے کا انتظار کرنا تھا جو کہ آسیہ کے سسرال والوں سے کم تر ہو، تبھی اسے زرینہ کا رشتہ کر کے سکون ملتا۔ ایسے ہی ایک رشتہ زرینہ کے لیے آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا لیکن چھوٹی موٹی جاب کرتا تھا، اچھی جاب کی تلاش میں تھا لیکن مل نہیں رہی تھی، گھرانہ بھی متوسط سا ہی تھا، شکل صورت میں بھی وہ آسیہ کے منگیتر سے کم تھا۔ شمیم نے تو فوراً سے حامی بھری اور پھر ایک ہی دن دونوں بہنوں کی شادی بھی طے ہو گئی۔ دونوں بیٹیوں کی جہیز بنانے میں بھی شمیم نے آسیہ کی ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک لی تھی اور زرینہ کے لیے معمولی سا سامان لیا تھا، یہاں تک کہ شادی کا جوڑا بھی دونوں کا ایک جیسا نہیں تھا، لیکن عام سے عروسی جوڑے میں بھی زرینہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں رخصت ہو کے جا چکی تھیں۔ آسیہ کی نندوں نے چند دن تو بھابھی کے خوب نخرے اٹھائے تھے اور فیصل نے بھی آسیہ پر اپنی محبت نچھاور کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ ان دنوں تو آسیہ کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے دنیا کی سب سے خوش نصیب وہی ہے۔ شادی کے بعد جب فیصل اور آسیہ مری سے واپس آئے تو ساس نے اسے کچن کا راستہ دکھا دیا۔ بہرحال آسیہ کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا،
ماں نے اتنی تعریفیں کی تھیں کہ اسے لگتا تھا کہ وہ بالکل آرام سے ہر کام صحیح طریقے سے کر لے گی۔ اس نے کھانا بنایا تو پہلا نوالا لیتے ہی اس کی ساس کا منہ چڑھا تھا۔ کہنے لگی، یہ کیسا کھانا بنایا ہے تم نے؟ تمہاری ماں تو بڑی تعریفیں کرتی تھیں کہ میری بیٹی کھانا بنائے تو ہم انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، اس میں تو ذرا بھی مزہ نہیں ہے۔ جس دن ہم تمہاری بہن کا رشتہ دیکھنے آئے تھے اور تمہیں پسند کر کے گئے تھے، تب تو ٹیبل پہ رکھی ہر چیز لاجواب بنائی ہوئی تھی۔ وہ کس نے بنائی تھی؟ آسیہ تذبذب کا شکار ہونے لگی، کیونکہ اس دن تو سب کچھ زرینہ نے ہی بنایا تھا۔ کہنے لگی، وہ تو میری بڑی بہن نے بنایا تھا، لیکن میں بھی ساتھ ہی لگی تھی۔ کہنے لگی، بھائی واہ کیا جادو ہے زرینہ کے ہاتھ میں، تمہاری ماں نے جھوٹی تعریفیں کر کر کے تمہیں ہمارے پلے باندھ دیا ہے۔ ہمیں تو زرینہ پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسی کو اپنے سسرال میں اپنی بہن کے حوالے سے یہ طعنہ بھی سننا پڑے گا۔ فیصل نے تھوڑا سا کھانا کھا کے چھوڑ دیا، پھر کہنے لگا، اماں ایسا کریں اسے اپنے طریقہ کا کھانا سکھا دیں، مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد آسیہ نے بہت کوشش کی اور ویسا ہی کھانا بنانے لگی جیسا کہ فیصل کو اچھا لگتا تھا، لیکن اس کی ساس ہر وقت یہی کہتی رہتی، تمہاری ماں نے تو تمہاری جھوٹی تعریفیں کر کے ہماری قسمت ہی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ ارے یہ کپڑے دھوئے ہیں تم نے؟ کالر پر تو ویسے ہی میل لگی ہے، کیا ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے؟ اسے اتار نہیں سکتی تھی؟ اب میرا بیٹا یہ شرٹ پہن کر آفس جائے گا تو لوگ کتنی باتیں سنائیں گے، اس کی کتنی بے عزتی ہوگی۔ یہ سن کر فیصل پہلی بار آسیہ پر چلایا تھا، کہنے لگا، تم اتنی پھوڑ کیوں ہو؟ ایک تو ساس نے آسیہ کی شادی ہوتے ہی گھر کی ملازمین کو چھٹی کروا دی تھی۔ کہنے لگی، جب بہو گھر میں ہے تو کیا ضرورت ہے ہر مہینے ملازمین کو پیسے بھرتے پھریں، اور ویسے بھی گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام تھوڑی ہوتا ہے، بس ہم دو تو افراد ہیں۔ لیکن یہ کہنے کی باتیں تھیں۔ آئے روز آسیہ کی چاروں نندیں اس کے گھر آ کر بیٹھ جاتی تھیں، پھر ایک فرمائشی پروگرام شروع ہو جاتا، کسی نے کچھ کھانا ہوتا تو کسی کے بچوں نے کچھ۔ آسیہ پورا دن کچن میں گھن چکر بنی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی ٹیبل پر سب کی فرمائشی چیزیں رکھتی تو نندیں ناک منہ چڑھاتے ہوئے کھاتی تھیں اور جانے سے پہلے کھانا ڈبوں میں ڈال کر لے کے جاتیں۔ وہ ماں جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی آسیہ راج کرے گی، اس وقت کسی ملازمہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ شادی کا 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن آسیہ کی ساس نے اسے میکے رہنے کے لیے نہیں بھیجا۔ البتہ زرینہ بہت خوش تھی، شوہر کی تنخواہ کم تھی لیکن مزاج کا بہت اچھا تھا۔ ساس بھی بہت اچھی تھی، اس کا احساس کرتی تھی۔ 1 مہینے بعد اس کے شوہر کی نوکری سعودیہ میں لگ گئی اور اسے فیملی ویزا دیا تھا کہ اس دن تو زرینہ بہت خوش تھی۔ شمیم سے ملنے آئی تو آسیہ کا پوچھنے لگی۔ شمیم کہنے لگی کہ اس کی ساس کا تو آسیہ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، 1 مہینہ ہو گیا ہے لیکن اسے میکے ہی نہیں آنے دیا، میری بچی اپنے گھر میں عیش کر رہی ہے۔ زرینہ کہنے لگی، امی ایسا کرتے ہیں کہ آسیہ سے اس کے سسرال جا کر ملاتے ہیں، کیونکہ عبدالاحد کی سعودیہ میں نوکری لگ گئی ہے اور 1 مہینے تک میں اور میری ساس بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ شمیم کا دل بجھ کر رہ گیا تھا، وہ تو سمجھی تھی کہ زرینہ کی شادی کم تر لوگوں میں کرے گی اور وہ تنگی میں زندگی گزارے گی، لیکن اس کے شوہر کی تو اچھی نوکری لگ گئی تھی، پھر سعودیہ جا رہی تھی۔ بہرحال آسیہ سے ملنے کو تو شمیم کا بھی دل تڑپ رہا تھا، اس لیے فوراً سے تیار ہوئی اور زرینہ کو لے کر آسیہ کے گھر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی آسیہ کا حلیہ دیکھا تو شمیم کا دل بجھ کر رہ گیا تھا۔ چہرے کی رنگت بالکل پھیکی پڑی ہوئی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کنگھا تک سر پر نہیں کیا ہوا تھا، بس گھر کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ چاروں نندیں گھر آ کر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے بچوں نے پورے گھر میں دھماکہ چوپڑی مچائی ہوئی تھی، پورا گھر گندا ہوا پڑا تھا۔ شمیم اور زرینہ کو دیکھ کر آسیہ کی ساس اور نندوں کے ماتھوں پر بل پڑے تھے۔ ساس نے جب دیکھا شمیم آئی ہے تو آسیہ کی شمیم سے برائیاں کرنے لگی کہ تم نے تو جھوٹ بول کر میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، تمہاری بیٹی کو تو نہ ٹھیک سے کچھ پکانا آتا ہے نہ گھر سنبھالنا آتا ہے، بیچاری 18 سال کی تو تھی، لیکن ماں نے جلد بازی میں اس کی شادی کر دی، اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈل چکی تھیں۔ شمیم کو تو 15 منٹ بھی آسیہ سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آسیہ کی ساس زرینہ سے پوچھنے لگی کہ وہ اپنے گھر میں خوش تو ہے۔ زرینہ نے جب یہ بتایا کہ وہ سعودیہ جا رہی ہے تو کہنے لگی، ہائے ہائے ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، ہمیں تو زرینہ بہت پسند تھی، کتنی خوش نصیب ہے، شادی ہوتے ہی اس کے میاں کی کتنی اچھی نوکری لگ گئی ہے، اسے سعودیہ لے کے جا رہا ہے، ایک میرا بیٹا ہے جس کی شادی کر کے اس کی قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔
آسیہ کی ساس نے منہ پر اتنی باتیں سنا دیں۔ شمیم جب اپنے گھر واپس آئی تو بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آئی تھی۔ اس نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن ہوا سب کچھ الٹا تھا۔ گھر واپس آ کر شمیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زرینہ نے اسے ساتھ لگا کر تسلی دی تھی۔ کہنے لگی، میں نے ہمیشہ تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی، میں نے ہمیشہ تمہارا برا چاہا۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی اچھے لوگوں میں ہو اور تم غربت کی زندگی گزارو، حالانکہ تم نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ پھر کہنے لگی، زرینہ تم نے اتنا صبر کیوں کیا؟ تمہارے صبر نے میری بچی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ زرینہ نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، ماں کو گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ کہنے لگی، میں نے کبھی بھی آسیہ کو بد دعا نہیں دی۔ اماں میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن سمجھا، وہ میری بہن ہے۔ ہماری ماں الگ تھی تو کیا ہوا، ہمارا باپ تو ایک ہی ہے نا۔ شمیم کہنے لگی، تو سعودیہ جا رہی ہے، اپنی بہن کے لیے دعا ضرور کرنا۔ زرینہ کہنے لگی، ضرور کروں گی۔ دوسری طرف آسیہ کی ساس نے آسیہ کو تانے دینے شروع کر دیے تھے۔ کہنے لگی، میری قسمت پھوٹ گئی، میرے بیٹے کی قسمت پھوٹ گئی، کاش کہ میں زرینہ سے ہی شادی کر دیتی، میرا فیصل بھی سعودیہ چلا جاتا۔ ارے رزق تو عورت کے نصیب کا ہوتا ہے۔ زرینہ تو بڑی خوش نصیب نکلی، ایک یہ بدبخت تھی جو میری قسمت میں رہ گئی تھی۔ اگر زرینہ آتی تو میرے فیصل کا بھی کام سعودیہ میں لگ جاتا۔ نندے کہنے لگی، ہاں اماں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ شادی کے دن زرینہ کتنی اچھی لگ رہی تھی، اسے پہننے اوڑھنے کا کتنا اچھا ڈھنگ ہے، اور اسے دیکھ لو، آسیہ کو ضرور پتا ہوگا کہ اس کی ماں اور بہن آ رہی ہیں۔ جان بوجھ کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر سر جھاڑ منہ پھاڑ ان کے سامنے بیٹھ گئی، تاکہ سب کو یہ لگے کہ ہم نے بڑا ظلم و ستم کیا ہوا ہے اس پر۔ اماں یہ تو تمہیں بدنام کر کے رکھ دے گی۔ بڑی نند نے اپنی ماں کو ایک نئی چیز سجائی تھی۔ آسیہ اس وقت کچن میں برتن دھو رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ پہلی بار اسے زرینہ کا دکھ محسوس ہوا تھا، جب اس کی ماں آسیہ کی بلا وجہ کی تعریفیں لوگوں کے سامنے کرتی تھیں، تو اسے بھی ایسی ہی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ شمیم اور زرینہ اس سے ملنے آ رہی ہیں اور وہ اپنے کپڑے اچھے پہن لے۔ وہ تو کچن میں گھن چکر والے کام میں مصروف تھی، لیکن زرینہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ لیکن اس وقت آسیہ کو اس بات کا احساس نہیں تھا۔ آسیہ کا قیمتی جہیز جو کہ اس کی ماں نے لاکھوں کا خرید کر اسے دیا تھا، اس کی نندیں برتنوں کو توڑنے سے پہلے سوچتی بھی نہیں تھیں۔ حالانکہ زرینہ اور آسیہ کے لیے اس کے والد نے برابر کی رقم شمیم کو دی تھی کہ دونوں کو ایک جیسی چیزیں دیں، لیکن شمیم نے بہت سستا اور کم جہیز زرینہ کو دیا تھا، اور زرینہ کے بچے ہوئے پیسوں سے آسیہ کی ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق اسے لے دی تھی کہ کاش وہ اپنی ماں کو اس بات سے روک دیتی کہ میری بڑی بہن کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہی ہو اماں۔ سارا کام زرینہ کرتی تھی اور اس کے کیے ہوئے کام پر تعریفیں آسیہ کی ہوتی رہتی تھیں، اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ ساری غلطی اس کی ماں کی ہے۔ وہ تو کم عمر اور نادان تھی، اس پر اب شادی جیسی ذمہ داری تھی جس کو سنبھالنا اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو کام اتنا ہوتا کہ وہ تھک کر چور ہو جاتی۔ رات کو جیسے ہی بیڈ پر لیٹتی اس کا شوہر اس کے قریب آنے لگتا تو وہ صاف انکار کرتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سونے دو، پورا دن کام کر کے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ بس یہ شکوہ جب اس کے منہ سے نکلتا تو فیصل اس پر غصہ کرنے لگتا، کہنے لگتا، ایسا کون سا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں تم پر؟ ارے میری بہنوں کو دیکھ کر تمہارا منہ کیوں بن جاتا ہے؟ وہ کون سا روز روز آتی ہیں، لیکن تم مجھ پر ہر وقت یہی جتاتی رہتی ہو جیسے کہ وہ آ کر تم پر نہ جانے کون سا بوجھ ڈال دیتی ہیں۔ وہ کہتی، فیصل میں نے آپ سے کب کہا، لیکن ظاہر ہے کام تو بڑھ جاتا ہے، خدا کے لیے آپ تو مجھ پر رحم کریں، مجھے سونے دیں۔ وہ کہتا، ٹھیک ہے سوتی رہو، لیکن کل کو اگر میں اپنی خواہش کے لیے کہیں اور منہ مارنے لگا تو شکایت مت کرنا۔ مرد کو اگر بیوی وقت نہ دے تو پھر وہ باہر کی عورتوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ بات سن کر آسیہ رو دونوں کو تھی، اب اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی تھی، کھانے پینے کی اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ دن کو ساس اور نندے چین نہیں لینے دیتی تھیں اور رات کو شوہر کو بھی اپنا حق چاہیے ہوتا تھا۔ ابھی وہ اس ماحول کو سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ اب تو آسیہ کی حالت اور بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے تو اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیا تھا، کہنے لگی لڑکی کم عمر ہے اور کمزور بھی ہے۔ فیصل نے جب یہ سنا تو اپنی والدہ سے کہنے لگا کہ آپ کو آسیہ کا اب خیال رکھنا پڑے گا، مجھے ڈاکٹر کہتی ہے اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے،
یہ سننا تھا کہ فیصل کی ماں اس پر بھڑک اٹھی، کہنے لگی ڈاکٹر کا تو کام ہی یہی ہے، ارے حاملہ ہونا کوئی بیماری تھوڑی ہے، اب کیا تمہاری بہنوں نے بچے نہیں پیدا کیے؟ میری بچیاں تو گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں، بچے بھی پیدا کرتی تھیں، کیا تمہاری بیوی انوکھی ہے یا انوکھا لال پیدا کر کے ہمیں دینے والی ہے؟ دیکھ لینا اس معاملے میں بھی یہ بد نصیب نکلے گی، تمہیں بیٹی پیدا کر کے دے دے گی۔ یہ سن کر فیصل کا رویہ بھی آسیہ سے بدلنے لگا تھا، جو کچھ دیر پہلے آسیہ کے لیے اپنے دل میں محبت اور ہمدردی کے جذبات رکھ رہا تھا۔ ماں کی باتوں نے تو جیسے ان جذبوں پر اوس سی ڈال دی تھی۔ اب وہ بھی کہنے لگا تھا کہ تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہی، لیکن آسیہ کی حالت خراب رہنے لگی تھی۔ اس کو بہت الٹی ہوتی تھی اور الٹی کے بعد وہ بے حال ہو کر جب اپنے بیڈ پر لیٹ جاتی تو ساس اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی، کہنے لگتی یہ ڈرامے بازیاں یہاں نہیں چلیں گی، چلو اٹھو اور روٹیاں بناؤ، میری بیٹیاں آنے والی ہیں، سب کھانا تم ہی بناؤ گی۔ اس نے کہا کہ اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں۔ آسیہ کو کوئی ایک گلاس پانی تک نہیں پوچھتا تھا۔ ساس نے کہا کہ میں تو تمہارے اس ڈرامے سے تنگ آ چکی ہوں، رات کو فیصل کو آنے دو۔ رات کو جب فیصل آیا، ماں نے پھر سے کان بھرنے شروع کر دیے۔ وہ بیچاری پورا دن کھانا بنا کر تھک ہار کر بھی اپنے کمرے میں جا کر لیٹی تھی، ادھر فیصل کمرے میں آ گیا، اس پر چیخنے چلانے لگا کہ تمہیں سونے کے علاوہ، آرام کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہیں۔ میری بہنیں میکے میں آرام کرنے آتی ہیں اور تم انہیں کام پر لگا دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نے سارا کام کر تو دیا ہے۔ کہنے لگا اب تم جھوٹ بھی بولنے لگی ہو، تم نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے، میں تمہارے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مار دوں گا۔ دیکھو آسیہ، مجھے عادت نہیں ہے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی، لیکن اگر تمہاری حرکتیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں اس سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ آسیہ خون کے آنسو رونے لگتی تھی، جانتی تھی کہ وہ پتھر دل شخص کبھی بھی اس کی بات کو نہیں سنے گا۔ اگلے روز وہ صبح اٹھتے ہی کمرے سے باہر آ گئی، کچن میں پہلے سب کا فرمائشی ناشتہ بنایا، پھر دوپہر کا کھانا اور پھر شام کی چائے کے بعد رات کے کھانے کی تیاری میں لگی رہی۔ پورا دن اس نے غصے کے مارے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جب فیصل گھر آیا، وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ روٹیاں بناتے بناتے ہوئے اسے زور کا چکر آیا کہ زمین پر گر گئی۔ یہ دیکھ کر فیصل پریشان ہوا تھا، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ چلا رہی تھی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اسے گود میں اٹھا کر جلدی سے گاڑی میں بٹھایا، ہسپتال لے کر گیا، لیکن وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ بہت زیادہ کام کرنے اور کھڑے رہنے کی وجہ سے آسیہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، اور فیصل کو جب یہ پتہ چلا تو وہ آسیہ پر بھڑک اٹھا کہ تم شاید بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں بھی اسی کو طعنے دینے لگی کہ ہائے ہائے، اس لڑکی نے تو اپنی ضد کی وجہ سے چھوٹے سے بچے کی جان لے لی۔ پھر کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ بیٹا تھا، تبھی گرنے کی وجہ سے مر گیا۔ کتنا اس کو کہا کہ اپنا خیال رکھو، لیکن اسے تو اپنے بچے سے پیار ہی نہ تھا۔ یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ ماں بنے، فیصل کو بس صرف اپنی ماں کی باتیں ہی اچھی لگتی تھیں۔ برا بھلا کہہ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ بیچاری میکے میں آئی تو انہی دنوں زرینہ بھی سعودیہ سے آئی ہوئی تھی۔ بہن کی حالت دیکھی تو رونے لگی، کہنے لگی آسیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں کے گرد کتنے گہرے حلقے تھے، رنگت پیلی اور کالی پڑ چکی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر زرینہ سے کہنے لگی زرینہ، اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ بھی برا ہے تو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ جان بوجھ کے کبھی کوئی زیادتی نہیں کی، میری ماں کا کیا مجھے بھرنا پڑ رہا ہے۔ شمیم بھی رونے لگی تھی۔ شمیم کو اپنے کیے ہوئے رویے پر افسوس ہونے لگا۔ زرینہ کہنے لگی تم فیصل سے طلاق لے لو، کہنے لگی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا ہی بیکار ہے، تمہارے لیے طلاق ہی بہتر ہوگی۔ میرے شوہر کا دوست ہے جو سعودیہ میں رہتا ہے، اس سے تمہارا نکاح کروا دوں گی، تم بہت خوش رہو گی۔ فیصل کے ہوش تو اس وقت اڑے تھے جب خلا کے پیپر فیصل کے گھر پہنچے تھے۔ ماں بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہ تو سمجھی تھی کہ آسیہ رو دھو کر پھر واپس آ جائے گی، طلاق کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بیٹیوں نے جب یہ دیکھا تو ماں کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا، جانتی تھیں کہ اب ماں کے گھر جائیں گے تو کوئی ہمیں کھانا پکا کر نہیں پوچھے گا، بلکہ الٹا ماں کی خدمت کرنی پڑے گی، بھائی کے لیے بھی روٹیاں بنانی پڑیں گی۔ وہ تو مفتہ کھانے کے لیے آتی تھیں، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگیں۔ ماں بیمار رہنے لگی تھی اور کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ فیصل کو بھی اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا غلط کیا۔ آسیہ بار بار خلا کا مطالبہ کیے جا رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا آسیہ اس کے لیے کیا تھی۔ اسے اب قدر ہوئی تھی، نہ اسے آفس کے کپڑے دھلے ہوئے ملتے تھے اور نہ ہی استری کیے ہوئے۔
نہ پکا ہوا کھانا ملتا تھا، گھر آتا تو ماں کی پھر وہی باتیں ہوتیں کہ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، جا جا کر بہو کی منت سماجت کر کے گھر لے آ۔ وہ کہنے لگا اگر آپ نے آسیہ کے ساتھ وہی رویہ رکھنا ہے تو پھر اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ اماں اگر تمہاری بیٹی تمہاری خدمت کے لیے یہاں نہیں آ سکتی تو انہیں اپنے نخرے اٹھوانے کے لیے بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی آج کے بعد آپ کی کوئی خدمت نہیں کرے گی۔ اس وقت تو ماں کو بس بہو کی ضرورت تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ میری بیٹیاں میری کتنی سگی تھیں۔ ان سب سے اچھی تو بہو تھی جو مجھے پوچھتی تو تھی۔ ساس کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ فیصل جا کر ہاتھ جوڑ کر آسیہ کو واپس لے کر آیا تھا اور اس کے بعد اس نے اپنا رویہ آسیہ سے برا نہیں رکھا تھا کیونکہ زرینہ کے دل سے ہر خلش ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی ہم ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جس کو ہم تانے دے رہے ہیں اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، لیکن جب خدا کی لاٹھی لگتی ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی۔